بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، دا اکانومسٹ ایک ایسا میگزین ہے جس میں تصاویر کے ذریعے مستقبل کی پیشگوئی کی جاتی ہے. ان تصاویر پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف پیشگوئیاں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ شیطانی منصوبے ہیں جن پہ دجالی طاقتیں کام کر رہی ہیں. دا اکانومسٹ میگزین روتھسچائلڈ نامی یہودی خاندان کی ملکیت ہے. یہ وہی یہودی خاندان ہے جس کا شمار دجالی تنظیم ایلومیناٹی کی 13 بلڈ لائنز میں ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کا نظام یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، اسی طرح یہ میگزین بھی یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے. یہ میگزین بھی بالکل سمپسنز کارٹون کی طرح ہی کام کرتا ہے. کچھ عرصہ پہلے دی اکانومسٹ میگزین کا ایک کور شائع ہوا تھا جس پہ دا ورلڈ ان 2020 لکھا ہوا تھا. اس ٹائٹل پیج میں لفظ 2020 کو دو مختلف رنگوں میں دکھایا گیا تھا. ایک حصے کا رنگ سرخ جبکہ دوسرے حصے کا رنگ سبز تھا. اب دیکھا جائے تو کلرز کا انسانی نفسیات پہ گہرا اثر پڑتا ہے، اسی لیے ان کا استعمال مائنڈ پروگرامنگ میں بھی کیا جاتا ہے. مائنڈ پروگرامنگ میں سرخ رنگ خطرے کی علامت کے طور پہ جبکہ سبز رنگ سکون کی حالت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی دا اکانومسٹ میگزین کے مطابق سال 2020 کے پہلے 6 مہینے خطرناک جبکہ آخری 6 مہینوں میں دنیا واپس اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو جائے گی. دا اکانومسٹ میگزین نے یہ پیشگوئی سال 2020 کے شروع میں کی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سال 2020 کے شروع کے 6 مہینے پوری دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہوئے جبکہ ان 6 مہینوں کے بعد دنیا واپس اپنی اصل حالت کی طرف آ رہی ہے. اس کے بعد فروری 2020 میں دا اکانومسٹ میگزین کا ایک نیا ٹائٹل پیج شائع ہوا جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلے گا اور یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. اور اس ٹائٹل پیج پہ بنائی گئی اس تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا اٹس گوئنگ گلوبل، یعنی یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلے گا. پھر ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسا ہی ہوا. یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس وائرس سے متاثر ہوئی اور کئی لوگ تو اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے. اس ٹائٹل پیج کے بعد دا اکانومسٹ میگزین کا ایک اور ٹائٹل پیج شائع ہوا جس میں تصویر کے طور پہ دنیا بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کلوزڈ، یعنی پوری دنیا بند ہونے جا رہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور سب کچھ بند ہو گیا. لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے، تعلیمی ادارے بند ہوئے اور لاتعداد لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور یہ سب کچھ سال کے پہلے 6 مہینوں میں ہی ہوا، کیونکہ اگر آپ ابھی غور کریں تو دنیا کے کئی ممالک میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور زندگی اپنے معمول کی طرف واپس آ رہی ہے. مارچ 2020 میں دا اکانومسٹ میگزین کا ایک اور بھی ٹائٹل پیج شائع ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، یعنی سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا بگ گورنمنٹ، لبرٹی اینڈ دا وائرس، یعنی بننے والی نئی عالمی حکومت ہمارے کنٹرول میں ہے، انسانی آزادی بھی ہمارے کنٹرول میں اور یہ خطرناک وائرس بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. اب اگر ہم اس میگزین پہ بنائی گئی تصویروں پہ غور کریں تو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے. اس تصویر میں سب سے پہلے ایک پالتو کتا بنایا گیا ہے جس کو ماسک پہنایا گیا ہوتا ہے. اس کتے کے گلے میں موجود رسی ایک انسان کے ہاتھوں میں دکھائی جاتی ہے اور آگے دیکھا جائے تو اس انسان کے گلے میں بھی رسی موجود ہے جس کا کنٹرول ایک غیبی طاقت کے پاس دکھایا گیا تھا. اب یہاں غور کیا جائے تو یہ کتا دنیا کے تمام انسانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ دنیا کے تمام انسان کتے کی طرح ہیں اور ان کے یہ عقائد ان کی مذہبی کتاب تالمود میں بیان کیے گئے ہیں. تالمود میں لکھا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ ہی آسمان بارش برساتا. جس طرح انسان حیوانوں پہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح یہودی دوسری اقوام پہ فضیلت رکھتے ہیں. غیر یہودی کتوں کی طرح ان کے لیے کوئی عید نہیں، کیونکہ عید کتوں کے لیے خلق نہیں ہوئی، بلکہ کتا بھی غیر یہود سے افضل ہے. یعنی یہودی اپنے علاوہ تمام لوگوں کو کتا سمجھتے ہیں. اسی لیے دا اکانومسٹ میگزین کی اس تصویر میں کتا بنایا گیا ہے جو کہ عام انسانوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے، جس کا کنٹرول ایک انسان کے ہاتھ میں اور یہ انسان گورنمنٹ کو شو کر رہا ہے. یعنی اس ٹائٹل پیج میں دکھایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کا کنٹرول گورنمنٹ کے پاس ہے جبکہ گورنمنٹ کا کنٹرول خفیہ دجالی طاقتوں کے پاس ہے. اس ٹائٹل پیج پہ اور بھی بہت سے خفیہ پیغامات دیے گئے تھے جن پہ ایکسپوز یونٹ الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہے جس کا لنک آپ کو نیچے پن کومنٹ میں مل جائے گا. دوستو ابھی حال ہی میں دا اکانومسٹ میگزین کا ایک نیا ٹائٹل پیج شائع ہوا ہے. اس ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے دا نیکسٹ کیٹاسٹرافی،
جس کا مطلب ہے اگلی تباہی، یعنی اب کرونا وائرس کے بعد اس دنیا میں تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دا نیکسٹ کیٹاسٹرافی کے نیچے لکھا ہوا ہے اینڈ ہاؤ ٹو سروائیو اٹ، یعنی آپ اس تباہی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہاں کس تباہی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں اس ٹائٹل پیج پہ بنائی گئی تصویروں سے ملتا ہے۔ اب اگر ہم ان تصویروں پہ غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے ایک گھڑی نظر آتی ہے۔ اس گھڑی کے ٹائم کے مطابق 12 بجنے میں تقریباً 2 منٹ باقی ہیں۔ اب جو لوگ ہماری ویڈیوز ریگولر دیکھتے ہیں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کون سی گھڑی ہے، کیونکہ ایکسپوز یونٹ اس گھڑی پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہے۔ یہ کوئی عام گھڑی ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ گھڑی سائنسدانوں کے کئی تجربات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس گھڑی کو ڈومز ڈے کلاک یعنی قیامت کی گھڑی بھی کہا جاتا ہے۔ اس گھڑی کے مطابق رات کے 12 بجنے کا مطلب اس دنیا کا خاتمہ ہے۔ سال 1947 میں ماحولیاتی تبدیلیوں، انسانی کوتاہیوں اور ممکنہ عالمی ایٹمی جنگوں کے خدشات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی سائنسدانوں کی تنظیم دا بلیٹن آف اٹامک سائنٹسٹ نے ایک پیمانہ تشکیل دیا تھا جسے ڈومز ڈے کلاک یعنی موت کی گھڑی کا نام دیا گیا۔ اس گھڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سوئی آگے اور پیچھے دونوں طرف حرکت کر سکتی ہے۔ اس گھڑی کے مطابق رات 12 بجنے سے مراد وہ وقت ہے جب زمین پہ موجود تمام انسانی نسل مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گی۔ گزشتہ 73 سالوں کے دوران مختلف بین الاقوامی تنازعات، جنگوں، بڑے پیمانے کے ایٹمی اور میزائل تجربات، عالمی ماحولیاتی تبدیلیوں، وسیع تر حادثات و سانحات اور اسلحے کی دوڑ میں عالمگیر رجحان وغیرہ کے پیش نظر اس گھڑی کے وقت میں تبدیلی کی جاتی رہی ہے۔ خدشات بڑھنے پر گھڑی کا وقت آگے جبکہ خدشات میں کمی پر اس کا وقت پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ سال 1947 میں جب یہ گھڑی بنائی گئی تھی تو اس وقت آخری تباہی آنے میں مطلب رات کے 12 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے۔ اس کے بعد سال 1963 میں اس گھڑی کا ٹائم پیچھے کر کے 12 منٹ کم پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ مطلب 1963 میں ڈومز ڈے کلاک کا ٹائم 11:48 تھا۔ سال 1991 میں اس کا ٹائم مزید پیچھے کر کے 17 منٹ کم پہ سیٹ کیا گیا تھا، مطلب 11:43۔ سال 2018 میں ڈومز ڈے کلاک کا جو ٹائم سیٹ کیا گیا تھا وہ تھا 11:58، یعنی سال 2018 میں آخری تباہی آنے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ اب اگر بات کریں سال 2020 کے بارے میں تو جنوری 2020 امریکی شہر شکاگو میں اسی حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں قیامت کی گھڑی یعنی ڈومز ڈے کلاک کا ایک نیا وقت پیش کیا گیا تھا جو کہ رات 12 بجنے میں صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اب اس گھڑی میں رات کے 12 بجنے میں صرف 100 سیکنڈز ہی باقی ہیں، اور یہ سب کچھ دا اکانومسٹ میگزین کی اس تصویر پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ گھڑی اور اس کا ٹائم دراصل ڈومز ڈے کلاک کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر آپ ڈومز ڈے کلاک کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی نیچے کومنٹ سیکشن میں موجود ہے، جس پہ کلک کرنے سے آپ تفصیل سے یہ جان سکتے ہیں کہ آخر یہ گھڑی کام کیسے کرتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں دا اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر کے بارے میں تو اس ٹائٹل پیج کے ایک طرف خنزیر کی تصویر بنائی گئی ہے۔ اب غور کریں تو جنوری کے آغاز میں ایک خبر آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں ایک اور مہلک وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، اور یہ وائرس چائنا کے خنزیروں میں دریافت ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چینی خنزیروں میں سوائن فلو کی ایک نئی قسم G4 وائرس سامنے آیا ہے جو آگے چل کر ایک عالمی وبا بھی بن سکتا ہے۔ دا اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر پہ غور کریں تو ایک ویلکینو یعنی آتش فشاں پہاڑ دکھایا گیا ہے جو کہ پھٹ چکا ہے اور اس سے لاوا باہر نکل رہا ہے۔ اب غور کریں تو کچھ ٹائم پہلے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 5 لاکھ سال پہلے جو بڑا ویلکینو آیا تھا وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر پک رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور ایک بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے۔ دا اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر کو دیکھیں تو اس پہ ایک سورج کی تصویر بنائی گئی ہے جو کہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں یا چند سالوں میں گرمی کی شدت میں شدید اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ہمیں اس ٹائٹل پیج پہ ایک اور تصویر بھی نظر آتی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام برفانی علاقے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان تصویروں میں واضح طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں شدید قسم کے موسمی بدلاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اس ٹائٹل پیج پہ مختلف وائرسز اور جراثیموں کی تصویر بھی بنائی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مزید وبائیں پھیلیں گی، اور اس بات کی تصدیق سائنسدان بھی کر چکے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماری دنیا میں کئی مہلک وائرس اور بیکٹیریا برفانی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں،
اور جیسے جیسے موسمی بدلاؤ یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ برف پگھل رہی ہے تو عنقریب یہ تمام مہلک وائرس اور جراثیم بھی آزاد ہو جائیں گے اور انسانوں کے لیے ایک بڑے خطرے کی وجہ بنیں گے، جو کہ اس میگزین میں صاف طور پہ دکھایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ دا اکانومسٹ میگزین کے اس ٹائٹل پیج پہ ایک جنگ کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں خوفناک جنگ کا سامنا بھی کرنا ہے، جو کہ انتہائی سخت ہوگی اور اس جنگ میں ایٹمی طاقتوں کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک ایسٹرائیڈ کی تصویر بھی نظر آتی ہے جو کہ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ اب یہاں شاید مایا تہذیب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کے مطابق ایک بڑا ایسٹرائیڈ ہماری دنیا سے ٹکرائے گا جس سے دنیا کا اختتام ہوگا، لیکن یہ سب جھوٹی خبریں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی تصدیق سائنسدان بھی کر چکے ہیں۔ مایا تہذیب اور مایائی کیلنڈر کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ دا اکانومسٹ میگزین کے اس ٹائٹل پیج پہ 4 کریکٹرز بھی دکھائے گئے ہیں جو کہ ایک فیملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں ماں باپ، ان کا بیٹا اور ایک پالتو جانور نظر آتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو والدین نے اس تصویر میں ایک خاص قسم کا ماسک پہنا ہوا ہے جسے بایولوجیکل ماسک یا پھر کیمیکل ماسک کہا جاتا ہے، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں کرونا وائرس سے بھی بڑی کوئی ایسی بیماری آنے والی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوگی، اور یہ بیماری بچوں سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی متاثر کرے گی۔ اسی وجہ سے اس تصویر میں پالتو بلی کو بھی یہی ماسک پہنایا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بچے نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک آرمی ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، جو کہ اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں اتنی شدید جنگیں ہوں گی کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب صرف پیشگوئیاں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جن پہ اس وقت دجالی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تاکہ ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا سکے، ایک ایسا عالمی نظام جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا ذکر سہونیوں کی کتاب دا ایلومیناٹی پروٹوکول میں سپر گورنمنٹ کے نام سے کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام وہ فتنے جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے اور تمنا کرے کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ یعنی لوگ ان فتنوں سے اتنا تنگ آ چکے ہوں گے کہ بے بس ہو کر اپنی موت کی تمنا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام مصیبتوں اور فتنوں، بالخصوص فتنہ دجال سے اپنی امان نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری دلچسپ اور زبردست ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔